اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان 2019 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب مجرمانہ کردار رکھنے والے ایک ملا احمدی طالب علم کو گرفتار کروانے میں سرگرم۔ لاہور 12 نومبر 2019 ملا حسن معاویہ کی درخواست پر ایف آئی اے نے چھاپہ مار کر جامعہ احمدیہ کے ایک طالب علم وقار احمد کو گرفتار کر لیا۔ اس کے علاوہ استاد جامعہ احمدیہ مکرم اظہر منگلہ اور پرنسپل جامعہ احمدیہ مکرم سید مبشر ایاز کو بھی ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا۔ اس کیس کی ایف آئی آر نمبر 152/2019 تھانہ سائبر کرائم ونگ لاہور میں 295A 298C اور 295 الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2 PECA اور PPCS 120/B 34 119 نیز 295B جیسی دفعات مذکور ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق وقار احمد پر ایک ایسے پروجیکٹ میں ملوث ہونے کا الزام ہے جس کا تعلق قرآن کریم کے ترجمے سے ہے۔ ملا حسن معاویہ نے، جو کہ 4 شیڈیول میں شامل ہے اور جماعت مخالف کارروائیوں میں سرگرم ہے، جامعہ احمدیہ کے اس طالب علم پر یہ الزام لگایا ہے کہ یہ قرآن کریم کے ترجمے سے متعلق ایک پروجیکٹ کا حصہ تھا اور ملا نے اس فعل کو گھناؤنا قرار دیا ہے۔ ملا نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اس نے جعلی نام استعمال کر کے اس طالب علم سے فون پر رابطہ کر کے اس کو جال میں پھنسایا ہے۔ ملزم کو تعزیرات پاکستان 295A اور 295B جیسی سخت دفعات کے تحت قصوروار ٹھہرایا گیا ہے، جو کہ اس کیس پر لاگو ہی نہیں ہوتیں۔ ان دفعات کو صرف توہین رسالت جیسے سخت قانون کو شامل کرنے کے لیے لگایا گیا ہے۔ PECR کی دفعات کو اس لیے شامل کیا گیا تاکہ ایف آئی اے کو اس کیس میں شامل کیا جا سکے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ ایف آئی آر قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کے الزام کی بنیاد پر درج کی گئی، جو قرآن ایکٹ کے خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے، لیکن چارج شیٹ میں قرآن ایکٹ مذکور ہی نہیں۔ یہ کیس بھی احمدیوں پر بننے والے من گھڑت دیگر کیسوں کی طرح جھوٹ، دھوکے اور ظلم کی بنیادوں پر قائم ہے اور مشکوک کردار کے مالک ایک ملا کی ریاستی مشینری کی غلط استعمال کی واضح مثال ہے۔ یہ ان سینکڑوں مقدمات میں سے ایک ہے جو کہ ہزاروں احمدیوں کے خلاف دائر کیے گئے۔ افسوس کی بات ہے کہ مشکوک نوعیت کے قوانین معصوم شہریوں کو اذیت دینے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر تکالیف پہنچانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ سائبر کرائم قوانین کو ابتدائی طور پر ریاست اور معاشرے کے خلاف ہونے والی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، مگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معصوم نوجوان کو جس پر قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کا الزام ہے، ایک کینہ پرور ملا اور متعلقہ سرکاری حکام نے قانون کا غلط استعمال کرتے ہوئے نشانہ بنایا ہے۔ پنجاب کی اردو پریس نے چند دنوں بعد اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے مختلف ایجنسیوں کے بیانات کے حوالے سے خبریں شائع کیں، جن کا بیانیہ نہایت گمراہ کن، یک طرفہ اور نفرت انگیز تھا۔ اس واقعے کے حوالے سے درج ذیل من گھڑت باتیں لکھی گئیں۔ ایف آئی اے کی سائبر کرائم ونگ لاہور نے بروقت اور فوری اقدام کرتے ہوئے اسلام مخالف قادیانی عزائم کو ناکام بنا دیا۔ ترجمہ تحریف شدہ تھا، تراجم پلے سٹور اور ایپ سٹور پر اپلوڈ ہو چکے تھے اور وائرل ہونے والے تھے۔ اگر بروقت کارروائی نہ کی جاتی تو تحریف شدہ مواد اپلوڈ کر دیا جاتا۔ گرفتار ملزم سے قرآن کریم کی تحریف شدہ کاپیاں برآمد کی گئیں۔ یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ جو قرآن کریم احمدیوں نے ماضی میں شائع کیے ہیں ان میں اور غیر احمدیوں کی شائع شدہ قرآن کریم میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں۔ اگر قادیانی اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو جاتے تو اس مواد کو انٹرنیٹ سے ہٹانا بہت مشکل ہو جاتا۔ یہ ایک اور غیر حقیقی دعویٰ ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ ایک عالمگیر جماعت ہونے کے ناطے اس پوزیشن میں ہے کہ پاکستان سے باہر دیگر درجنوں ممالک سے قرآن کریم کو اپلوڈ کر سکتی ہے۔ مذکورہ بالا خبریں روزنامہ امن ایکسپریس، نئی بات اور جہاں پاکستان وغیرہ میں 1 دسمبر کو شائع ہوئیں۔ ایف آئی آر سے معلوم ہوتا ہے کہ چھاپہ مار ٹیم میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ایک انسپکٹر، ایک سب انسپکٹر اور ہیڈ کانسٹیبل اور ممکنہ طور پر ملا اور اس کے مزید ساتھی بھی شامل تھے۔ یہ واقعہ اس مسلح چھاپے کی یاد تازہ کرتا ہے جو دسمبر 2016 میں CTD پنجاب نے جماعت احمدیہ کے مرکزی دفاتر میں مارا تھا۔ ختم نبوت کی قیادت نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ اقدام ان کی درخواست پر کیا گیا تھا اور یہ چھاپہ بغیر کسی سرکاری وارنٹ کے اور غیر قانونی تھا۔ USCIRF یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم نے ایک پریس ریلیز شائع کی تھی
جس میں جماعت کے مرکزی دفاتر پر چھاپے کی مذمت کی گئی تھی۔ اس طرح اب یہ چھاپا بھی مشکوک کردار کے مالک ملا معاویہ کو خوش کرنے کے لیے مارا گیا ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ ایک ناقابل ستائش علمی سرگرمی ہے جسے علماء کی طرف سے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے 20 تراجم جنوبی ایشیا کی کئی زبانوں میں موجود ہیں۔ ترجمے کے حوالے سے ہر ایک کا اپنا اپنا معیار ہے اور تراجم میں ایک دوسرے سے نظریاتی اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مصر کی مشہور اسلامی یونیورسٹی نے حضرت سر ظفر اللہ خان صاحب اور حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کیے جانے والے انگریزی تراجم قرآن کو بہترین اور معیاری قرار دیا ہے۔ وفاقی وزیر اعظم سواتی کا احمدیوں کے خلاف قابل مذمت الفاظ کا استعمال۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور اعظم سواتی کے ایک تبصرے پر جماعت احمدیہ کے مرکزی دفاتر روا کے پریس سیکشن نے مورخہ 11 نومبر 2019 کو ایک پریس ریلیز جاری کیا۔ اس تبصرے میں انہوں نے احمدیوں کے حوالے سے ایک نجی ٹی وی چینل ہم نیوز پر اپنی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی طرف سے جماعت احمدیہ کے خلاف نامناسب الفاظ کہے۔ اس پریس ریلیز کا مکمل متن الفضل انٹرنیشنل کے شمارے 15 نومبر 2019 صفحہ 24 پر شائع ہو چکا ہے۔ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں احمدیہ مسجد خطرے میں۔ جوہر ٹاؤن لاہور نومبر 2019۔ بیت الرحمان لاہور میں ایک احمدیہ مسجد ہے۔ نومبر کے شروع سے ہی بیت الرحمان کے خلاف سرگرمیاں زور پکڑ گئی تھیں۔ مخالفین کی بھرپور کوشش ہے کہ حکام کی ملی بھگت سے یہ مسجد بند کروا دی جائے۔ اس سلسلے میں مسجد کے ہمسائے میں سے ایک دیوبندی ملا احسان الحق لائق، ایک نام نہاد مقامی رہنما شیخ ناصر اور بدنام زبانہ ملا حسن معاویہ سرگرم ہیں۔ انہوں نے مسجد کے عقب میں واقع ایک دکاندار سے اجازت لی تاکہ وہ اس کی چھت سے ہوتے ہوئے اس مسجد میں آنے والے احمدی عبادت گزاروں کے خلاف شرارت کر سکیں۔ شروع میں 5 سے 7 مخالفین مسجد کے سامنے کھڑے ہو گئے اور نماز کے لیے آنے والے احمدیوں سے بحث کرنے کی کوشش شروع کر دی، نیز بد زبانی بھی کرتے رہے۔ 9 نومبر 2019 کو مخالفین جماعت نے پولیس کو اطلاع دی کہ ایک موٹر سائیکل سوار مسجد سے نکل کر ایک عورت سے ٹکرایا ہے۔ پولیس موقع پر پہنچی اور واقعات کا جائزہ لیا اور اسی طرح مسجد کا بھی معائنہ کرنا شروع کر دیا۔ بعد از تحقیقات ثابت ہوا کہ مخالفین کی یہ اطلاع محض دروغ گوئی تھی۔ چنانچہ اس طرح کی مسلسل ایذاء رسانیوں کے ازالے کے لیے مقامی احمدی احباب ایس پی صدر سے ملے اور اس کو اس معاملے سے آگاہ کیا، جس نے ڈی ایس پی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو تحقیقات کرنے کا حکم دیا۔ اگلے روز ڈی ایس پی نے فریقین کو بلایا اور اس نے بھی مخالفین کی طرف داری ہی میں اپنی خیریت جانی۔ چنانچہ احمدیوں کو کہا گیا کہ ان کے پاس کوئی این او سی نہیں ہے، تاہم اس کو علم تھا کہ ڈی سی آفس سے پہلے ہی یہ بیان جاری ہو چکا ہے کہ احمدی عبادت گاہوں کے این او سی کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے۔ گزشتہ سال بھی اسی ڈی سی ایس پی کو متعدد بار احمدیہ مسجد کے ملکیتی کاغذات دکھائے چکے تھے۔ اس نے کہا کہ گزشتہ سال یہ بات طے پائی تھی کہ مسجد میں مقیم خاندان ہی وہاں عبادت کر سکتا ہے، جبکہ اس ڈی ایس پی نے یہی کہا تھا کہ عام نمازی بھی مسجد میں آ سکتے ہیں مگر ان کی تعداد میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ میٹنگ میں ڈی ایس پی نے فریقین کو ضمانتی مچلقے جمع کروانے کو کہا تاکہ فریقین کسی بھی قسم کی کوئی غیر قانونی حرکت نہ کر سکیں۔ بصورت دیگر ان کو قانونی اخراجات کے علاوہ 10 لاکھ روپے جمع کروانے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس نے فریقین کو ایک مصالحتی معاہدے پر دستخط کرنے کو کہا جس میں یہ تحریر تھا کہ اس مسجد کے رہائشی ہی اس میں عبادت کر سکتے ہیں۔ احمدیوں نے مچلقے دینے اور غیر منصفانہ معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اس بات پر وہ ڈی ایس پی برہم ہو گیا اور احمدیوں کو کہنے لگا کہ دستخط نہ ہونے کی صورت میں وہ ان کے خلاف گرفتاری کے احکامات جاری کر دے گا۔ اس نے مزید دھمکی دی کہ وہ احمدی مبلغ کو بھی آئندہ سماعتوں میں شامل تفتیش کرے گا۔ چنانچہ اسی رات پولیس نے مسجد اور مربی ہاؤس میں چھاپا مارا مگر وہاں پر موجود سیکیورٹی گارڈ نے مصلحت سے ان کو واپس بھجوا دیا۔ اس پر ایس ایچ او نے مربی صاحب کو فون کیا اور کہا کہ 1 گھنٹے کے اندر اس خادم مسجد کو لے کر تھانے میں رپورٹ کریں ورنہ پولیس دوبارہ چھاپا مارے گی۔ بعد میں ایس ایچ او نے بتایا کہ ایس پی 13 نومبر کو فریقین کے ساتھ میٹنگ کریں گے۔ اس میٹنگ میں فریقین نے اپنا معاملہ پیش کیا اور ایس پی نے احمدیوں سے کہا کہ ہائی کورٹ کے آرڈر آنے تک یہاں صرف مقامی احمدی احباب ہی عبادت کر سکتے ہیں۔ لگتا ہے کہ مخالفین نے ڈی سی کو فریق بناتے ہوئے ڈی سی کے مسجد والے فیصلے سے متعلق ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے۔ ضلع لاڑکانہ سندھ میں احمدیوں پر حملہ مسند باڈہ ضلع لاڑکانہ اکتوبر 2019۔
یہاں پر احمدیہ جماعت کے خلاف عداوت بڑھ رہی ہے۔ احمدیت مخالف عناصر سوشل میڈیا پر ایک مہم شروع کر چکے ہیں۔ 11 اکتوبر 2019 کو 5-6 مخالفین نے گوڈ مسن میں ایک احمدی محمد یونس ولد انور علی پر ڈنڈوں سے حملہ کر دیا۔ جب احمدی پولیس اسٹیشن میں FIR درج کروانے گئے تو مخالفین بھی وہاں پہنچ گئے اور پولیس پر دباؤ ڈالا اور احمدیوں کے خلاف ایک جھوٹی رپورٹ درج کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ اگلے روز 2 احمدی بھائی عمران علی اور اکبر علی پسران انور علی پر 10 گنڈوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں عمران علی کے سر میں چوٹ آئی اور 6 ٹانکے لگے۔ پولیس نے FIR درج کرنے سے انکار کر دیا اور کچھ فسادیوں کو گرفتار کر لیا اور بعد میں ان کو رہا بھی کر دیا۔ ایک اور احمدی 16 اکتوبر کو حملے سے بال بچ گئے۔ مخالفین نے ختم نبوت کا ایک پمفلٹ خود پھاڑ کر احمدیوں کے خلاف FIR درج کروانے کی کوشش کی، جس پر SHO نے FIR درج کرنے سے انکار کیا تو یہ لوگ SP تک پہنچ گئے، جس کے نتیجے میں DSP نے 3 احمدیوں کو پولیس اسٹیشن میں زیر حراست رکھا۔ احمدیت مخالف سرگرمیاں اور تشدد کا مقصد وہاں موجود احمدیہ مسجد کو بند کروانا ہے۔ اللہم مزقہم کل ممزق وسحقہم تسحیقا۔